ہمارے جسم کو صاف کر سکتا ہے، کپڑے کو صاف کر سکتا ہے، مگر دل کو صاف نہیں کر سکتا۔ ایک ہے جو میرے پاس ہے، اگر کہو تو دے دیں اس کو، خرید لینا کل، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ خریدیں گے کہ نہیں خریدیں گے؟ اور اگر ہماری ماں بہنوں کو پتا چل جائے کہ وہ سب کچھ صاف کر دیتا ہے تو پھر پوچھو نہ، ٹوٹ پڑے گی، فوراً اپنے شوہر سے کہ ہم کا کلیہ وہ صابن لا کے دو جو چترویدی صاحب بتائیں گے۔ تو سنو، جسم کے صاف کرنے کا اعلیٰ صابن تو آپ کو ملا ہے، لیکن آپ دل کو صاف کرنے کے لیے جب تمہارا دل پریشان ہو جائے، جب تمہارا دل گندا ہو جائے، جب تمہارے دل کے اندر بڑے بڑے دھبے پڑ جائے، جب تمہارا دل سیاہ ہو جائے، تب کیا کرنا چاہیے؟ تب کون سا صابن استعمال کرنا چاہیے؟ آج تم مجھے بلائے ہو تو سن لو، میں قرآن کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ جب قرآن اٹھا کر کے پڑھو گے تو قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا، جب تمہارا دل غمگین ہو جائے، جب تمہارا دل پریشان ہو جائے، جب تمہارا دل گندا ہو جائے، اسے صاف کرنے کے لیے پیئرس کی ضرورت نہیں ہے، لائٹوں کی ضرورت نہیں ہے، لکس کی ضرورت نہیں ہے، پھر کیا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا تو ذکر کر لیا کر، تیرے دل کو اطمینان مل جائے گا، تیرے دل کو سکون ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ذکر شہدائے کربلا، حضرت اللہ مولانا عرفان القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ تو دل کو صاف کرنے کے لیے کون سا آلہ ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ بولو کرو گے نا جی؟ کرو گے نا؟ کرو گے؟ یاد کر لینا، جس کا دل صاف ہو جائے گا وہ گناہوں سے دور، اور اگر دل صاف نہیں ہوا تو چاہے کنواں میں نہاؤ، چاہے تالاب میں نہاؤ، چاہے پوکھر میں نہاؤ، چاہے ندی میں نہاؤ، چاہے پورا ٹیبل اپنے سر پہ لگا لو، بات ہونے والا، معاملہ حل ہونے والا۔ سجدے میں پڑے رہو، دل نہیں صاف ہے تو عبادت کا مزہ، معاملہ تو سب اسی سے ہے جی، کیونکہ شریعت بھی یہی بتاتی ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا، بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے، عمل کا دار و مدار سب نیت پہ ہے، اور نیت سب یہی سے بنتی ہے۔ جب نین مٹکا لڑتے تو یہی حرکت کرتا ہے تو نین حرکت کرتی ہے جی۔ بھائی زبان جب نکلتی ہے کھولتی ہے نا تو یہی حرکت کرتا ہے، بول تب زبان بولتی ہے، حرکت یہ کرتا ہے، ہلتی یہ ہے، سزا اس کو ملتی ہے۔ تو جب یہی درست ہوگا، جب یہی درست ہوگا، زبان اگر حرکت کرے گی تو پاکیزہ کلام حرکت کرے گی، کبھی تو قرآن حرکت کرے گی، کبھی اللہ اکبر کی تصویر بلند کرے گی، جب نظر اٹھے گی کبھی تو محبت سے ماں باپ کے چہرے پہ نظر اٹھے گی، جب نظر اٹھے گی اسلام کی مقدس ماں بہنوں پر بہن کی طرف سے نظر اٹھے گی، کوئی آپ کو کہہ نہیں سکتا اللہ اکبر۔ جب آپ کی نظر اٹھے گی، دل کہے گا نظر اٹھتا، تو وہی نظر قرآن پہ اٹھے گی، وہی نظر مسجد کی طرف اٹھے گی۔ جب پیر کہیں گے چل تو دل کہے گا مسجد کی طرف چل، جب ہاتھ کہیں گے اٹھا لے تو دل کہے گا قرآن اٹھا لے۔ اگر جب یہ صاف ہوگا تبھی تو صحیح حرکت ہوگی۔ اب جب یہی گڑبڑ ہے، اس کی تم نے سروس نہیں کی تو آدھا ادھر ادھر بیٹھ جی۔ کبیر بولے اپنے انداز میں، اپنے لبوں کو کھولے، کیسے؟ بہت سے لوگ ایسے نا حج کر کے بھی آتے ہیں، یہ صاف نہیں رہتا تو پھر حاجی بہت سے ایک سے ہو جاتے ہیں، ایک سے کارنامے کرتے ہیں، سنا ہے نہیں؟ تو کبیر بولے کہ مل مل دھوے شریر کو، دھوے نہ من کا میں، نہائے گنگا گومتی رہے اب چاہے دل صاف نہیں ہے تمہارا، چاہے گنگا میں نہ، چاہے گومتی میں، چاہے آب زمزم میں نہ لو، پہلے دل کو صاف کر دو، اور دل اگر صاف ہوگا تو اللہ کے، کس سے؟ اللہ کے
اللہ کے ذکر سے, اللہ کا ذکر تم کثرت سے کیا کرو. جب صبح کو اٹھا کرو تو پہلے فجر پڑھ لیا کرو, سبحان اللہ کی تسبیح بلند کر لیا کرو, اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو. جب تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے, قسم خدا کی ساری دنیا دار کی باتیں ایک طرف ہے, قرآن کی بات ایک طرف ہے. قرآن نے کہہ دیا اللہ کا ذکر کرے گا تیرا دل مطمئن ہو جائے گا, اللہ کا ذکر کر کے دے تیرا دل اطمینان میں نہ ہو تو کر دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر کبیر نے اپنی زبان کو کھولا, بولا کیا, نہائے دھوے کا ہوئی, نہائے دھوے جو من میل نہ جا. دل کے اندر تو وہی بھرا ہوا ہے, وہی حسد ہے, وہی نفرت ہے, وہی جلن ہے. عوام تو بڑی دور کے اندر خواص میں بھی یہ پائی جانے لگی ہے. عداوت, نفرت, حسد, جلن, بغض, کینہ, دشمنی سب تو بھرا ہوا. پھر نہائے دھونے سے کچھ ملے گا؟ بولے نہائے دھوے کا ہوئی جو من میل نہ جا, ارمین صدا جل میں رہے دھوے باس نہ جائے ہو بھیا, دھوے باس نہ جا. اسی کنواں میں ڈوب جاؤ, تالاب میں ڈوب جاؤ, سڑ جاؤ, جب تک یہ سب نہیں ہوگا پوتر تب تک کچھ ملنے والا نہیں ہے. تو سن لو, ساری کی سارا اعمال کا دار و مدار اگر ہے تو نیت پہ ہے. اگر جلسہ بھی کرنا ہے, نماز بھی پڑھنا ہے, زکات بھی دینا ہے, خیرات بھی کرنا ہے, عقیقہ بھی کرنا ہے, نماز بھی پڑھنا ہے, روزہ بھی رکھنا ہے, علماء سے محبت بھی کرنا ہے, تو دل کو پوتر کرنا, دل کے اندر کچھ اور لگانا, صرف ایکٹنگ کے لیے نہیں, صرف نام والی کے لیے نہیں, نام والی کے لیے نہیں. اگر کرنا ہے نماز, اگر پڑھنا ہے نماز, تو دل میں یہ خیال کر لینا, اے مولا ہم تیرے آگے جھک رہے ہیں, مجھے اے مولا ہم تیرے لیے روزہ رکھ رہے ہیں, اس لیے پڑھ رہے ہیں نماز, اس لیے کر رہے ہیں جلسہ. کوئی راضی ہو یا نہ ہو, مولا تو راضی ہو جا. جب مولا راضی ہو جائے گا تو اپنا کام بے شک. تو اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کو پکڑ لو. سیدھا راستہ آپ کہیں بھی تلاش کریں گے, سیدھا راستہ اگر پاؤ گے تو قرآن کا سیدھا راستہ, امپورٹنٹ راستہ یہی ہے. اور اس کو پکڑنے کے لیے آپ کو اس نظر سے دیکھنا پڑے گا جس نظر سے ابو بکر نے دیکھا تھا. اس نظر سے اسلام کو دیکھنا پڑے گا جس نظر سے عمر فاروق نے دیکھا تھا. اس نظر سے دیکھنا پڑے گا جس نظر سے علی مولا کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا تھا. نظریں تو بہت دیکھی جا رہی ہیں, کتابیں پڑھی جا رہی ہیں, قرآن پڑھی جا رہی ہے, بہت سے پڑھی جا رہی, بہت سے لوگوں کو پڑھی جا رہی, بہت سے لوگ پڑھے جا رہے, بہت سے دھرم کی پستکیں پڑھی جا رہی, لیکن آج تک کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا. جی دودھ 26 آیتوں کو نکالنے کے چکر میں رب نے کہا تیرا یہاں رہنا گوار نہیں, اب تو ہی نکال. خبیث رضوی جو ہے وہ نکل گیا ہے نا, ایسے کی ضرورت نہیں. تو سنو, پڑھتا تھا کتاب لیکن سمجھ نہیں پا رہا, کیونکہ اس کے قرآن بدل میں خود بدل گئے. جی نا محبت, قرآن پڑھ رہے ہو نا, تو قرآن پڑھنے کے لیے محبت چاہیے. کون سی؟ جسے ابو بکر کی محبت تھی. جس طریقے سے عمر نے پڑھا, جس طریقے سے عثمان نے پڑھا, جس طریقے سے جس لگن کے ساتھ علی نے پڑھا, جس طریقے سے عبداللہ نے پڑھا, جس طریقے سے ابو ہریرہ نے پڑھا, جس طریقے سے امام احمد رضا نے پڑھا. بے شک, سبحان اللہ. پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اس پر بھی پڑ گئی نظر کبیر کی, وہ اپنے انداز میں بولے, کہو تو کہہ دے, کہیے نا. ہاں اس پر بولے, کیونکہ خالی کتاب پڑھ لینے سے کچھ کام حل ہونے والا نہیں ہے. کتابیں تو سب کچھ ہمیں خالی پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا. پڑھنے کے لیے وہ نظر چاہیے جو امام احمد رضا کی تھی. جی بے شک. بیٹھو یار, نظر پڑھی تو کھولے, اپنے انداز میں اپنے لبوں کو کھولے. نہ کوئی خالی کتاب پڑھنے سے عالم ہوگا, نہ خالی کتاب پڑھنے سے کوئی پنڈت ہوگا. تو سنو کیسے ہوگا کہ پوتھی پڑھ پڑھ جگموا, پوتھی کہتے ہیں کتاب کو. کبیر بولے
کہ پوتھی پڑھ پڑھ جگموا پنڈت بھیا کو خالی کتاب پڑھنے سے پنڈت نہیں ہوگے، خالی بخاری پڑھنے سے عالم نہیں ہوگے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بخاری تک نہیں آتی پر بخار آتا ہے. جی بہت سے ایسے لوگ ہیں بہت سے پڑھے ہوئے ایسے پڑھے ہوئے اس میں عیب تلاش کرتے ہیں. تو سن لو، اگر پڑھنا ہے بخاری کو تو محبت سینے میں بسانا پڑے گا. لوگ پڑھتے نہیں سے تو کبیر کی نظر پڑی، وہ اپنی زبان میں کہا تھا. حالانکہ میرے پاس حدیث ہے، قرآن ہے، فقہ ہے، صرف ہے، منطق ہے، سارے انداز سے میں بتا سکتا ہوں. لیکن جو جس سے میں پرسدھ ہوں چترویدی، تو میں اپنے دھرم سے بھی بتاؤں گا، ہندو بھائیوں کی بھی دھرم سے بتاؤں گا. کبیر کی نظر پڑی، وہ بولے کہ پوتھی پڑھ پڑھ جگموا پنڈت بھیا کو، پوتھی پڑھ پڑھ جگموا پنڈت بھیا کو. ارے بھائی اچھل پریم کے پریم سمجھتے ہیں؟ بولو پریم جانتے ہو؟ پریم جانتے ہو بھیا؟ پیلی شرٹ مسکرا دی، اس کا مطلب جانتے ہو. پریم تو آج بچہ بچہ جانتا ہے نا پریم. حالانکہ میرے لیے بہت وقت چاہیے، میں سب پہ بول سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. میں کوئی رٹو والا چترویدی نہیں ہوں. تو سنو، کبیر بولے کہ پوتھی پڑھ پڑھ جگموا پنڈت بھیا کو. ارے بھائی اچھل پریم کے پڑھے سو پنڈت ہوئے ہو یارا، پڑھے سو پنڈت ہو. کبیر اپنے ماننے والے سے کہہ رہا ہے، اے میرے ماننے والے سن لو، اے میرے بھکتوں سن لو. صرف اتھر وید پڑھنے سے پنڈت نہیں ہوگے، صرف رگ وید پڑھنے سے پنڈت نہیں ہوگے، اپنشد پڑھنے سے پنڈت نہیں ہوگے، مہا بھارت پڑھنے سے پنڈت نہیں ہوگے. وہ جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے، اے ملا سن لو، خالی بخاری پڑھنے سے عالم نہیں بن جاؤ گے، مسلم پڑھنے سے عالم نہیں بن جاؤ گے، ترمذی پڑھنے سے عالم نہیں بن جاؤ گے. پھر کیسے؟ اگر عالم بننا ہے تو بخاری کے ساتھ ساتھ میں ابو بکر جیسا پیار لے کے آ جا، ترمذی کے ساتھ ساتھ میں عمر جیسا احسان لے کے آ جا. اگر تجھے عالم بننا ہے تو مجموعہ یہ نکلا، اگر عالم ہی بننا ہے تو امام احمد رضا عشق لے کے آ جا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ذکر شہداء کربلا، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضرت اللہ مولانا عرفان القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اہدنا الصراط المستقیم. اپنے کو سیدھا راستہ چاہیے بس. کون سا سیدھا راستہ؟ کون سا ستیہ مارگ ہے؟ کون سا ستیہ راستہ ہے جسے ہم پکڑ کے سرگواسی ویکنٹھ واسی ہو سکتے ہیں؟ میں نے سارے راستے کو دیکھ لیا. اب ڈرائیور والے راستے پہ چلے جاؤ، مطلب کسی بھی راستے پہ جاؤ، سارے راستے دیکھو، بعد میں آ کر کے مذہب اسلام کو سچے دل سے پڑھو، نیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں پڑھو، پھر پتہ چلے گا سچا کون. قرآن نے گواہی دے دیا، ان الدین عند اللہ اسلام. بے شک بے شک. دینوں میں جتنے بھی دین ہیں نا، سارے دینوں میں کوئی بھی دین میں کوئی سا بھی دین میں کوئی سا بھی دھرم، سارے دینوں میں اگر رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ اسلام. اسلام بہت سے لوگ کہتے ہیں 1400 سال پرانا. اپنی زبان پہ لگام دو، اسلام جب سے ہے، جب سے دنیا بنی ہے. بے شک بے شک. حق ہے. اسلام جب سے ہے، جب سے آدم پیدا کیے گئے. بے شک. جو آدم کا دین تھا وہ کوئی اور نہیں، اسلام ہی تھا. بے شک. حق ہے. یہ بات اور ہے کہ میرے نبی جب تشریف لائے تو اسلام کو اور اجاگر فرما دیا بے شک. پوری دنیا کے کونے کونے میں. کیونکہ جب آدم آئے تھے ان کے لیے خطہ محدود تھا، موسیٰ آئے تھے ان کے لیے خطہ محدود تھا، سب کے لیے خطہ محدود تھا. جب میرے نبی تشریف لائے لامحدود ہو گیا. آج پوری دنیا کے کونے کونے میں دیکھ لو، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی دیش ہو، کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی گاؤں ہو، کوئی بھی بستی ہو، کہیں بھی ہو، ہر جگہ اسلام کا جھنڈا نظر آ رہا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اسلام کا نیا مذہب نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو سناتن دھرم ہے تو ہمارا مذہب اسلام.
بے شک جب سے دنیا بنی ہے آدم پیدا ہوئے، آدم دنیا کے پہلے انسان ہے، کیونکہ سائنس نے اس کو ریسرچ کیا ہے، ڈھونڈا ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے، میرے پاس سب کچھ موجود ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ لے۔ سائنس نے بھی یہی مانا کہ آدم و حوا سب سے پہلے منوشیہ ہیں، آدم سب سے پہلے منوشیہ، آدم اللہ کے نبی ہے اور ان کا دین اسلام ہے، بے شک لیکن ان کے لیے محدود تھا۔ لیکن نبی جب تشریف لائے تو پوری دنیا میں اسلام کوئی نیا دھرم نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے 1400 سال پہلے 14 اپنی زبان کو لگام دے تھے، میرا اسلام جو کل بھی تھا آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، کیونکہ دین اسلام وہ خدا کا بتایا ہوا راستہ ہے جس کا قرآن دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، جس راستے کو قرآن بتا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہی مذہب اسلام والا سیدھا راستہ۔ بے شک سبحان اللہ اس کو تمہیں پکڑنا نہیں ہے، پکڑنا ہے تو نہیں لا پکڑ دہلا پکڑ، یہ پکڑے بیٹھے ہو تو کہاں سے ملے گا قرآن؟ اچھا رانی گاؤں کا رانی ماؤں والے کوئی پکڑتا تو نہیں ہے یہ؟ ہاں کوئی نہ چھوا تھے، اللہ کرے نہ چھوا، میرے بھائی نہ چھوا کرو۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں نا، اب امام صاحب ہے نا، ان کے اندر بہت برائی تلاش کرتے ہیں، کیسے امام صاحب کا جلدی نکالو، یہ ہم کا بار بار ٹوکت ہی مولانا صاحب کھیلا نہ کرو کھیلا، نماز جب کہا لگے تو کہیں امام صاحب کا نکالو، برائی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب اسلام کے فالوور ہو نا، اسلام کہتا ہے برائی تلاش مت کیا کرو، تم اگر کسی مسلمان بھائی کی ایک آیت کو چھپاؤ گے اللہ تمہارے آیت کو چھپائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بیان کرنے والا ہو وہ بیان کرو۔ ہماری ماں بہنوں کا الگ عجیب حال ہے، ہم دوسرے کا کہیں ہمارا مہرارو یا عجیب حال ہے، ہم اپن مہرارو سے کہیں تو ہم سے کوئی بات ہم جو بتائے تو بتائے ہو نا، تو ہم اٹھت نہ ہیں سبیرے وہ پورے رشتہ داری پھیل جاتے ہیں۔ تو جو چیز ظاہر کرنا سب نہیں ظاہر کیا۔ اگر آج کی آپ کی بستی میں کوئی ایسی بہو آ جائے جو 5 وقتہ نماز پڑھنے والی ہو، آپ کی بیوی دیکھے اور آپ کی اپنی بیوی سے کہو دیکھو کتنی پارسا ہے، کتنی نیک ہے، پھر دیکھو کیسا منہ بنتا ہے، ہم سے بڑھیا ہے یہ نہ پھر اگر ذرا بھی ان کے اندر کمی آ گئی بہو کے اندر، پھر دیکھو تو صبح اٹھنا پہ ہو، گلی گلی میں ان کے چرچے ہوئے، نماز کے چرچے نہیں ہو رہے، روزے کے چرچے نہیں، اچھائی کے چرچے نہیں ہے۔ اگر چرچے ہوں گے تو کس کے؟ لمبی لمبی لالی لگاوت ہے، لپسٹک لگاوت ہے، کریم لگاوت ہے، اور نہ ہی کہنا مانتی ہے نا، تو سن لو عیب مت تلاش کرو، عیب تلاش کرو گے قرآن نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی مسلم اپنے بھائی کا عیب چھپاؤ گے اللہ تمہارے عیب کو چھپائے گا، یہی نا؟ اس پر بھی نظر پڑ گئی کبیر کی تو اپنی زبان میں بولا، تو کہو تو کہہ دے، اپنے انداز میں بولا، برا جو دیکھنے میں چلا، کبیر زبان کھولا اور شریعت کی پریبھاشا میں بولا اپنے انداز میں، برا جو دیکھنے میں چلا برا نہ ملیا کو، برا جو دیکھنے میں چلا برا نہ ملیا کو، ارے جو دل کھو جا اپنا مجھ سے برا نہ کوئی ہو بھیا، مجھ سے برا نہ کو، اے امام پہ انگلی اٹھانے والوں، اے دوسرے پہ انگلی اٹھانے والوں، پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لو، امام تو 5 وقت پڑھ رہا ہے، کتنے وقت تلاش کر رہے ہو، اپنا تو دیکھتے نہیں ہو۔ تو سنو میرے عزیز میرے پیارو، اسلام بہت پوتر دھرم ہے، اسی کو اختیار کر لو۔ بہت ساری چیزیں میں کیا بتاؤں، اگر سب آج ہی بتا دوں گا پورے رات میں دوبارہ بھلائی ہوگا، یہ تو بات ہے۔ تو سنو میرے عزیز دوستو، اسلام اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو اسلام کے دامن سے وابستہ،
और इस्लाम ऐसा रास्ता लेकर के जाएगा जो कहीं भी आपको रुकावट नहीं पड़ेगी। अगर आप सही मानों में इस्लाम के फॉलोवर हैं, अगर सही मानों में कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान अमल करने वाले हैं, मैंने मंत्र जो पहला दिया था आप उस मंत्र पर आ जाओ। उस मंत्र को जो मैंने पढ़ा था, ऐसाम न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलो के बुभार भूता। यही मतलब यही था कि इस्लाम के फॉलोवर बन जाओ, कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, कुरान सुनने वाले बन जाओ, कुरान सुनाने वाले बन जाओ। जब तुम्हारे पास इल्म होगा, जब तुम्हारे पास दीन होगा, जब तुम्हारे पास ज्ञान होगा, ऐसाम न विद्या तपो न ज्ञानम, ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी, ऐसा मनुष्य जिसके पास विद्या नहीं होती है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, जिसके पास इल्म नहीं होता है, जिसके पास जानकारी नहीं होती है, तो सुन लो, ऐसा मनुष्य न खुदा को तलाश कर पाता है, न खुदा के महबूब को जान पाता है, न अल्लाह की वहदानियत को समझ पाता है। जब इल्म होता है तो वहदानियत को भी समझता है, रिसालत को भी समझता है, सहाबियत को भी समझता है, सहाबा को भी जानता है। सुन लो, ऐसाम न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम, ऐसा विद्या, ऐसा मनुष्य जिसके पास विद्या ना हो, जिसके पास ज्ञान ना हो, जिसके पास हुनर ना हो, जिसके पास दान ना हो, जिसके पास शील ना हो, जिसके पास गुण ना हो, जिसके पास कोई कुछ भी ना हो, तो उनकी किताब कहती है ते मृत्युलोक की बुभार भूता, उसे मर जाना ही बेहतर है, जीना कोई काम का नहीं। तो सुन लो, अगर कुरान तुम पढ़े हो तो कुरान को तुमने पढ़ा है, कुरान को तुमने समझा है तो खुदा को भी समझ जाओगी, कुरान को तुमने समझा है तो रसूल को भी समझ जाओगी, कुरान को तुमने समझा है तो सहाबा को भी जान जाओगी, कुरान को तुमने समझा है तो फरिश्तों को भी जान जाओगी, और कुरान को तुमने समझा है तो मजहब इस्लाम को भी समझ जाओगे। सीधा रास्ता है। आखिरी बात कहता हूँ, आखिरी जुमला पढ़ता हूँ, आखिरी एक जुमला मैं आपको बता दूं मेरे अजीज दोस्तों, बड़ी प्यारी बात मैं आपको बताता हूँ। आज बहुत से लोग ऐसे, इस्लाम हमें तन मन धन कुर्बान करने की बात करता है, और करता नहीं है, इमाम हुसैन ने करके दिखाया। और इमाम हुसैन का चर्चा मैं 5 मिनट और लूंगा आपको, थोड़ा सा जिक्र इमाम हुसैन का भी हो, क्योंकि इमाम हुसैन ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे मनुष्य हैं, ऐसे कर्मशील, ऐसे इंपॉर्टेंट, ऐसे महत्वपूर्ण, ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि दुनिया के कोने कोने में उनका नाम लिया जा रहा है, क्योंकि इस्लाम रब ने भेजा नबी, और उस इस्लाम को बचाने वाले पैगंबर इस्लाम के नवासी इमाम हुसैन, क्योंकि जिसने बचाया है कुरान को। जब जब अजान और नमाज और रोजा का ख्याल आएगा तो इमाम हुसैन की जरूर याद आएगी, क्योंकि इसी इस्लाम को मिटाने की पूरे जहान में उनका तज़किरा है। फिर भी एक जबान में आपको देता हूँ, एक दर्दमंद शायर अपनी जबान में कहता है, भादो में भर गयो नदी व पोखर, बरसिला बरखत भादो समझते हैं, भादो ही का महीना शायद चल रहा है, सावन के बाद भादो चल रहा है। तो ये हमारी बदनसीबी है या हमारी बदफेली है कि बारिश नहीं हो रही, कोई ना कोई हमने गलती की। जब गुनाह होता है, जब हद से ज्यादा हम लोग गुनाहों में मुब्तला होते हैं तो अल्लाह ताला अज़ाब मुसल्लत करता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अजीम है मेरे महबूब का, कि अगर मेरे महबूब की हम उम्मत ना होते तो न जाने कब के सबब बर्बाद होते। तो हम गुनाहों में मुब्तला, इसीलिए बारिश नहीं, फिर कहते बारिश नहीं होती। आज भी तुम सर झुकाना शुरू कर दो, अल्लाह रहमतों की बारिश अता फरमाए। आज से तुम इबादत करना शुरू कर दो, 2 दिन नहीं गुजरेंगे, कसम खुदा की मेरा ईमान कहता है रब तुमसे राजी होकर बारिश का नुज़ूल फरमाए। हाँ, तुम्हें मस्जिद में जाना नहीं है, नमाज पढ़ना नहीं है, इबादत करना नहीं है, अल्लाह को याद करना नहीं है, कहता बारिश बरसा दे अल्लाह, बारिश बरसा, फिर उसकी मर्जी। तो सुनो, भादो में भरी गयो नदी व पोखर, बरसेला 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 बरखत तमाम, प्यारे हुसैन को मिला न पानी, रोबू कलेजा थाम हो यारा, रोबू कलेजा थाम। ये हुसैन का दर्द छलका तो अपनी जबान में बोल पड़े। तो
मैं कहता हूँ पूरे कायनात में हुसैन का नाम है और पूरी कायनात हुसैन की है। जी, बेशक। इसलिए जमीन फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। बेशक है। आखिरी करीब पे आ गया हूँ। जमीन फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, जमीन फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, कि जमीन फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। यजीदियत से है इनकार बच बेशक। यजीदियत से है इनकार बच को, यजीदियत से इनकार बच को। हमारे अकबर असगर हुसैन वाले, सुभान अल्लाह, हुसैन वाले। हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर। अगर हुसैनी जज्बा है तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। हवा से कह दो कि आ जा ये आंधियां लेकर, हवा से कह दो कि आ जाए आंधियां लेकर। क्यों मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले हैं, मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले हैं। सुमिरन सिदने शीस नवाम जप अल्लाह का नाम, सुमिरन सिदने शीस नवाम जपू अल्लाह का नाम। अरे